الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کی ضروریات کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں وہ ساری کی ساری دین اسلام کے اندر موجود ہیں، ان کو کرنے کا حکم ہے۔ جتنی چیزیں انسان کی ذات کے لیے نقصان دہ ہیں اس سے انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے، انسان کی زندگی خرابی اور بربادی کا شکار ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے دین اسلام میں منع کر دیا گیا ہے، یعنی پورا ایک ضابطۂ حیات ہے۔ تو جہاں پر انسان کو بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ان چیزوں میں اس انسان کی اپنی ذات کا نقصان ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کر دے گا، یہ اپنا نقصان کر دے گا، اس لیے اس چیز سے بچنا ضروری ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حسد بھی ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ دوسرے کا کوئی نقصان تو ہوتا نہیں ہے، جس سے انسان حسد کرتا ہے، دوسرے کی جس نعمت کو دیکھ کر اس پر حسد کرتا ہے، اس دوسرے آدمی کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، لیکن یہ آدمی اندر سے کڑ کڑ کے جل جل کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ کسی بھی انسان کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر، دنیاوی ہو یا دینی ہو، کوئی بھی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہو جانا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو بہت اچھا ہے، دل میں یہ آرزو ہو، دل میں یہ خواہش ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور جب بھی اس کے پاس وہ نعمت نظر آئے اس کے دل میں آگ لگنی شروع ہو جائے، اس کا سینہ اندر سے جلنا شروع ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ تم لوگوں پر حسد کرتے ہو اس پر کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی؟ حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی چیز دیکھی، کسی کا گھر اپنے گھر سے اچھا دیکھا تو حسد کرنا شروع کر دیا، دل ہی دل میں کڑنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس گھر مجھ سے اچھا کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کسی کی گاڑی اچھی دیکھی، دل میں جلنا شروع کر دیا، اس کے پاس گاڑی اچھی کیوں ہے، میرے پاس اس سے اچھی کیوں نہیں ہے۔ اور پھر دل میں یہ خواہش پیدا ہونا شروع ہو گئی، کاش یہ گاڑی اس سے چھن جائے تو بہت اچھا ہے۔ کسی کے بچوں کو دیکھا، وہ میرے بچوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ زیادہ اچھا تربیت یافتہ ہیں، دل میں کڑنا شروع ہو گیا، دل میں جلنا شروع ہو گیا، ان کو دیکھ کر دل میں آگ لگنا شروع ہو گئی، میرے بچے اس سے اچھے کیوں نہیں، اس کے بچے مجھ سے اچھے کیوں ہیں۔ عورتوں کے اندر عام طور پہ یہ بیماری ہوتی ہے، گھروں کے اندر دیکھ کر دل ہی دل میں جلنا شروع کر دیا، اور ان کے ضائع ہونے کی دل میں یہ خواہش پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ میرے بچے اس سے اچھے کیوں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ملازمین جو ملازمت کرتے ہیں، کسی کی بھی پروموشن ہو جاتی ہے، کسی کو اپنے سے اونچا درجہ مل گیا، اب دل میں آگ لگنا شروع ہو گئی اور دل میں یہ خواہش پیدا ہونی شروع ہو گئی، اس کو مجھ سے اعلیٰ اونچے درجے والی سیٹ کیوں مل گئی، اس کے پاس یہ درجہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کرے اس سے یہ درجہ چھن جائے۔ حسد کے 3 درجے ہیں کل۔ پہلا درجہ حسد کا کہ کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھ کر دل میں صرف یہ خیال پیدا ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ جب یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حسد ہے، لیکن یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ حسد کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ نعمت اس سے چھن بھی جائے اور پھر یہ نعمت مجھے مل بھی جائے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلے درجے میں کیا ہے کہ صرف یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن بھی جائے اور مجھے مل بھی جائے۔ حسد کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ حسد کا تیسرا اور سب سے برا درجہ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ نعمت اس سے چھن بھی جائے، مجھے چاہے ملے یا نہ ملے۔ یہ 3 درجے علماء نے بیان کیا ہے حسد کے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو دل میں یہ حسد پیدا ہو جائے کہ یہ نعمت اس سے بس چھن جائے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن بھی جائے، مجھے بھی مل جائے۔ کسی کے پاس بڑی ملازمت دیکھی، اپنے سے اعلیٰ سیٹ دیکھی، کرسی دیکھی، کسی کی پروموشن ہو جاتی ہے، یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، یہ سیٹ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ کسی کے پاس بڑا گھر دیکھا، یہ گھر اس سے چھن بھی جائے اور مجھے مل جائے۔ کسی کے پاس بڑا کارخانہ دیکھا، یہ کارخانہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کی مثال علماء نے یوں بیان کی ہے، درندے کی مثال ہے، درندے کی مثال دی ہے۔ بھیڑیا ہے، شیر ہے، دوسروں کو چیڑ پھاڑ کرتا ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ دوسرے کا خون بہا، اس کی اپنی پیاس بجھی ہے۔ دوسرے کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اس کی اپنی بھوک مٹی ہے۔ دوسرے کا نقصان کیا لیکن اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔
اور حسد کا تیسرا درجہ، دوسرے سے نعمت زائل ہو جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس کی مثال علماء نے بیان کی ہے سانپ اور بچھو سی۔ ہر راہ چلتے کو ڈنگ مار دیں گے، اس کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، دوسرے کا بھی نقصان کیا۔ تو حسد کرنے والا جب اس درجے تک گر جاتا ہے، ایسی اندر آگ لگ جاتی ہے، ایسا اندر بغض بھر جاتا ہے، تو پھر اس کی مثال اس سانپ اور بچھو کی سی ہے جو ہر کسی کو ڈستا رہتا ہے، لیکن اس میں دوسرے کا تو نقصان کیا ہی کیا، اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں کیا۔ اس حسد کے سبب کیا ہے؟ اس حسد کے سبب کیا ہے؟ دو سبب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک سبب تو مال اور دنیا کی محبت ہے۔ مال اور دنیا کی محبت، کہ جب دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو حسد بھی پیدا ہوگا۔ کسی کی گاڑی اپنی گاڑی سے اچھی دیکھے گا، دل میں حسد پیدا ہوگا، کیونکہ گاڑیوں کی محبت حد درجے تک اس کے دل میں ہے، یہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ گھر کی محبت دل کے اندر رچ بس چکی ہے، اپنے سے اچھا گھر کسی کا دیکھنا اس کو برداشت ہوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت یہ حسد کا سب سے پہلا بنیادی ذریعہ اور وجہ ہے۔ اور دوسرا سبب حسد پیدا ہونے کا دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض اور کینہ پیدا ہو جانا۔ جس انسان کا بغض دل میں پیدا ہوگا اس کی ہر اچھی چیز سے اس کو تکلیف ہوگی، اور اس کی ہر اچھی تکلیف کو زائل کرنے کی دل میں خواہش پیدا ہوگی، اور کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں اس کے چھن جانے کی فکر پیدا ہو جانا، یہی حسد ہے۔ جس کے بارے میں بھی بغض پیدا ہوگا، کینہ دل کے اندر پیدا ہو گیا، اس کی ہر ترقی سے اس کو تکلیف ہوگی، اور اس کی ہر ترقی کو ختم ہو جانے کی دل سے خواہش ہوگی۔ حالانکہ حسد کی ایک بڑی پیاری تعریف کسی نے کی ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ رب کی تقسیم پر راضی نہ رہنا۔ کسی کو اللہ نے اعلیٰ گاڑی دی ہے تو کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی ہے؟ رب نے تقسیم کی ہے، ایک ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے بنگلے تک جس کو بھی رب دیا ہے رب نے دیا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ جو رب کی تقسیم سے اختلاف کرے گا وہ حسد کرے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا حل ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے جو چیزیں دوسروں کو دی ہیں اس کی امیدیں نہ لگا کے بیٹھے رہو، ان کو پانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ چاہتا تو تمہیں بھی دے دیتا، تمہارے لیے کوئی بہتری نہیں تھی اس میں، اسی لیے تجھے نہیں دی ہے۔ اور یہ حسد اور کینہ جو کسی کے بارے میں دل میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھاتا رہتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے وضو کر کے، وضو کے پانی کے قطرے جو ہے وہ داڑھی سے نیچے گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، یہ جو ابھی آدمی آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ صحابہ بڑے ذوق شوق سے دیکھنے لگے۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے۔ صحابہ میں ایک نو عمر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی
کہ میں جا کے ان کا عمل تو دیکھوں کہ ان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، اور کیسی سادہ زندگیاں تھی صحابہ کی، میں 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں 3 دن کے لیے۔ اور مقصد کیا تھا کہ میں ان کی زندگی تو دیکھوں، ان کے اعمال تو دیکھوں، وہ ایسے کون سے خاص اعمال ہیں، وہ دن کے اعمال ہوں یا رات کے اعمال ہوں، میں ان کے ساتھ رہ کر دیکھوں تو صحیح یہ کون سے ایسے خاص عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ کہتے ہیں ایک رات میں ان کے ساتھ رہا، رات کو پوری رات لیٹے رہے، سوتے رہے، جب کبھی کروٹ بدلتے، آنکھ کھلتی، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کیا، دوسری طرف کروٹ بدلی، لیٹے رہے۔ کوئی زیادہ نفل و نوافل کا اہتمام نہیں کیا، کوئی زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی بہت زیادہ ذکر و اذکار نہیں کیا۔ تھوڑے بہت تو سارے ہی کرتے تھے، لیکن کوئی بہت زیادہ عمل ہوتا ہے جی، روزانہ ایک پورا قرآن پاک پڑھ لیا، یا روزانہ ہزاروں مرتبہ تسبیح کر لی، یا روزانہ کوئی لاکھوں کا صدقہ کر دیا، کوئی ایسا خاص عمل نہیں نظر آیا، یا روزانہ ہزاروں نفلیں پڑھنی شروع کر دیں۔ مجھے تو کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا۔ جب بھی اذان کی آواز آتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کچھ دیر تھوڑا سا ذکر کیا، پھر گھر میں اپنی معمول کے مطابق زندگی، جیسے باقی زندگی گزار رہے ہیں ویسے یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ 3 دن اسی طرح میں ان کا مہمان بن کے رہا۔ جب تیسرا دن بھی ہو گیا، میں جانے سے پہلے میں نے ان سے عرض کیا، سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تو 3 دن آپ کا جو مہمان رہا ہوں، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کا وہ عمل ڈھونڈنا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن مجھے وہ آپ کا کوئی خاص عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے باقی سارے زندگی گزار رہے ہیں ویسے زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، آپ کا کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اگر میرے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تو مجھے اپنے عملوں میں سے اگر کوئی عمل ایسا نظر آتا ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے یہ مجھے جنت کی بشارت سنائی ہے تو وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے بارے میں، اور کسی بھی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض دل میں آ گیا تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں بھی لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، 4 لوگوں کی اس وقت بھی بخشش نہیں ہوتی، اس آدمی کی بھی جو کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ یا بغض رکھتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بخشش اور مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے۔ شب برات جسے کہتے ہیں، شب مغفرت بھی کہتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، مسلمان کے لیے کینہ اور بغض دل میں رکھنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، کسی مسئلے کے لیے دعا کرنی تھی اللہ پاک سے، کہا اگر کوئی بیچ میں ایسا آدمی بیٹھا ہے 2 مسلمانوں کی آپس میں نفرت چل رہی ہے، وہ یہاں سے بیچ سے اٹھ کے چلا جائے، اس کی موجودگی میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے لگی۔ اب اس حسد کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو حدیث پاک میں اس کا بڑا آسان سا طریقہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جہاں صحابہ کرام کو مختلف نصیحتیں فرمائی ہیں، وہاں یہ نصیحت اکثر فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا، اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو تجھ پر ہیں ان کی تو تحقیر کرنے لگ جائے۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ والے کو دیکھنا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا ہے۔ جب بھی اپنے سے کم تر کو دیکھے گا، میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو میں دیکھوں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل لے ہی نہیں سکتے،
میرے پاس ملازمت ہے، پہ کتنے لوگ ہیں جو ملازمت کر ہی نہیں سکتے، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، بھٹے کے اوپر کام کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، روڈوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، میں پنکھے کے نیچے بیٹھا آرام سے کام کر رہا ہوں۔ اللہ نے چھوٹا موٹا گھر دیا ہے، بجائے اس کے اپنے سے بڑے گھر والے کو دیکھ کر اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرے۔ ان لوگوں کو دیکھے جو جھگیوں میں بیٹھے ہیں، سردی کیا گرمی کیا، بچے سخت سردیوں میں ننگے باہر پھر رہے، سخت گرمیوں میں ان کے پیروں میں جوتے بھی نہیں، ان کے جسم پہ کپڑے بھی موجود نہیں، لیکن وہ پھر رہے ہیں، اور میں اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے دیا کیوں نہیں ہے؟ ہمیشہ اپنے سے کم تار والے کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں کی شکر دل سے نکلے گا، اپنے سے اعلیٰ والے کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ جو اللہ نے دیا ہے دوسرے کو، اس کی امیدیں نہ لگاؤ یہ اس سے چھن کے مجھے ہی مل جائے، بلکہ کیا کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تم اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ اس کو تو نے دیا ہے مجھے بھی تو دے دے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کس کو دینا بہتر ہے کس کو نہ دینا بہتر ہے۔ اگر اللہ نے آج مجھے نہیں دیا تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بہتری تھی تو ہی نہیں دیا، اگر اللہ مجھے دیتا نہ جانے میں کیا کر بیٹھتا۔ تو حسد کا سب سے بہتر علاج کیا ہے؟ ایک تو اس بات میں غور کرنا، اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض اور کینہ میرے دل کے اندر ہے جو حسد کی وجہ ہے، تو میرے فرض اعمال تک قبول نہیں ہوں گے۔ جب ساری کائنات کی بخشش ہو رہی ہے میری بخشش نہیں ہوگی، جب ساری کائنات کی دعائیں قبول رب کر رہا ہے میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا ہے، میں نے زندگی میں کبھی اپنے سے اعلیٰ درجے والے کو نہیں دیکھنا ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ میں واضح کرنا چاہوں گا، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کرنا کسی کو، رشک کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی دنیاوی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہو جانا، یار یہ مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے۔ اس کے چھننے کا خیال دل میں نہیں آیا، یہ رشک ہے، رشک جائز ہے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیاوی چیزوں میں زیادہ رشک کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ رشک کرنا جائز تو ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ اللہ یہ مجھے بھی مل جائے، یہ اچھا تو ہے، یہ جائز تو ہے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب بار بار دیکھ کر رشک کرے گا، آہستہ آہستہ پھر ان چیزوں کی حرص پیدا ہوگی، جب حرص پیدا ہوگی پھر آدمی دوبارہ حسد کی طرف چل پڑے گا۔ تو بعض لوگ اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر دل میں خیال ہی آ گیا، یار میرے پاس بھی یہ ہوتی، تو صرف اتنا خیال آ جانا کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے، یہ حسد نہیں ہے۔ یہ حسد ہے کہ دل میں پھر یہ خیال لے کر آنا بار بار کہ یہ اس سے چھن جائے، مجھے نہیں ملتی نہ ملے، اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ آدمی اپنے آپ کو اندر ہی اندر سے تباہ کرتا رہتا ہے۔ غم آدمی کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر ہیں، چیک اپ ہو رہے ہیں، کھانا کھا رہا ہے اسے کچھ لگ نہیں رہا، خون کم ہو رہا ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے، رپورٹیں کرا رہے ہیں ساری کلیئر آ رہی ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ دل ہی دل میں کڑ رہا ہے، دل ہی دل میں دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جل رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔